الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الذی اول نورہ وآخر ظہورہ ورحمت للعالمین وجودہ۔ پہلے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، جیسے ظالم گزرے ہیں فرعون، نمرود، قارون۔ تو اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا کہ جو بھی عورت بچہ پیدا کرتی اس کے بچے کو ہی کاٹ دیتا، قتل کروا دیتا، یا جو عورت حاملہ ہوتی اس کے پیٹ پر، وہ اس کے پاس ایک آری تھی، اس سے اس کا پیٹ کٹوا دیتا۔ اس نے اتنے ظلم کیے، اور اوپر سے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی صدقہ نہ دے، اللہ کے نام پر کسی کو کچھ نہ دے، کسی فقیر سائل کو نہ دے، اگر میرے حکم کے خلاف کسی نے کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب ایک فقیر بھوکا تھا، وہ کسی دروازے پر گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے روٹی دے، بھوکا ہوں۔ وہاں پر ایک عورت تھی نیک، اس نے 2 روٹیاں لا کر اس فقیر کو اللہ کے نام پر دے دی، کہا کہ میرے رب کے نام پر لے، بھوکا ہے۔ اس عورت کو پتہ بھی تھا کہ وہ ظالم بادشاہ ہاتھ کاٹے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے رب کا نام خالی نہ لوٹایا۔ اب فقیر نے روٹیاں کھا کر اور اس کو دعا کی کہ اللہ کرے گا رب تمہیں بیٹا دے گا۔ فقیر چلا گیا، کچھ وقت گزرا، جیسے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے فقیر کو روٹیاں دی ہیں، تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کٹوا دیا۔ اب ہاتھ کٹ گئے، وقت گزرا، عورت کو رب نے، وہ دعا لگی اس کو درویش کی، اللہ نے اس عورت کو حمل ہو گیا، اور اس عورت کو رب نے بیٹے کی اولاد دی۔ اس وقت وہ بادشاہ کہیں سفر پہ گیا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ اس ظالم کو پتہ چلے گا تو وہ آئے گا، میرے بچے کو ہی ماروا دے گا، اس کو قتل کرے گا، میں گھر سے نکل جاتی ہوں۔ وہ بیچاری نکلی، بیابانوں کی طرف چلی گئی، جیسے ایک تالاب پر گئی تو اس کو پیاس اتنی لگی۔ اب ہاتھ تو اس کے تھے نہیں کہ جن ہاتھوں سے چلو بھر کر پانی پیے۔ اب ان کٹے ہوئے ہاتھوں کے بازوؤں کے سہارے اپنے کندھے پر اس بچے کو بٹھایا، اور خود اپنا منہ نیچے کر کے اس تالاب میں ڈالا کہ پانی پیوں۔ جیسے اس نے منہ نیچے کیا تو اس کا بچہ اس تالاب میں گر گیا، اور مصیبت ڈبل ہو گئی، وہ بچہ بھی گر گیا۔ اب ہاتھ نہیں ہے، کیسے نکالے؟ اس نے بہت روئی، رب کو پکارا کہ یا اللہ آج میری مدد فرما۔ اس نے دیکھا کہ 2 نوجوان میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر تیرا ہم بچہ بچا لیں تو پھر، تو یہ کہنے لگی پھر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی اور تمہارے بھی احسان مند ہوں گی۔ تو انہوں نے ایک گیا، بچے کو نکالا، وہ صحیح سلامت زندہ تھا، عورت کو دیا، اور اس کو کہا کہ یہ تیرے کٹے ہوئے ہاتھ یہ بھی ہم صحیح کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے کٹے ہوئے بازو وہ درست ہو گئے۔ تو اب وہ کہنے لگی کہ تم ہو کون کہ میری ایسی مشکل میں مدد کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرا وہ صدقہ ہیں، وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کے نام پر فقیر کو دی تھی، وہ صدقہ تیری مشکل کو ٹال گیا۔ اب عورت وہاں سے نکلی، بچے کو اٹھا کر بہت خوش تھی۔ ادھر وہ ظالم بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، عورت جنگلوں میں چلی گئی ہے۔ وہ اپنے بندے لے کر اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی تالاب پر پہنچا بادشاہ، جہاں پر اس کا بچہ گرا تھا۔ اب بادشاہ کو
اس نے بھی وہاں سے پانی پیا تو ایک مچھر، زہریلا مچھر تھا، وہ بادشاہ کے ناک میں چلا گیا۔ اب ناک میں گیا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، سر کی طرف چلا گیا۔ اس ظالم کو اب رب نے ذلت دی، اب اس پہ عذاب شروع کیا رب نے۔ اس نے بڑے حکیم منگوائے، واپس سفر سے لوٹا، بڑے حکیم منگوائے، کسی کا کوئی بس نہ چلا۔ ایک حکیم نے اس کو کہا کہ ایک راستہ ہے، اگر ناراض نہ ہو تو بتاؤں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں ناراض کیسے ہوں گا، میں تو مجبور ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جہاں پر مچھر ہے اس جگہ پر جوتے مرواؤ، جب اس جگہ پر جوتے مارے جائیں گے تو یہ مچھر نیچے اترے گا۔ اب بادشاہ نے ایک اپنا جو وزیر تھا اس کو کہا کہ مجھے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جوتے مارتے رہو۔ اس کو جوتے مارتا تھا، اس کو کچھ سکون آتا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، اس کو جوتے لگتے رہے اور پھر اسی جوتوں میں وہ مر گیا۔ پھر رب نے اس کو بڑی سزا دی دنیا میں، ظالم کو۔ تو کوئی بھی انسان اگر کسی پر ظلم کرے گا تو اس کی دنیا میں ہی پکڑ ہوگی۔ وہ اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا حق کھائے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کسی کا ناحق قتل کرے گا تو یہ نہ سوچے کہ بچ جاؤں گا، اس کو دنیا میں بھی ذلت ملے گی، ایسی بیماریاں ہوں گی، ایسے عذاب ہوں گے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ پاک مجھے ہر مومن کو ساری زندگی اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب کرے۔ اللہ پاک میری ساری آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں رب سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔